مولا یا باب حوائج مولا یا باب حوائج مولا ہے امام کاظم امام ہے امام کاظم امام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ ہر امام کے لیے ہم نے خود سے ایک شخصیت معتقدین نے، عقیدت مندوں نے بنائی ہوئی ہے۔ عقیدت مندوں نے ایک شخصیت ہر معصوم کی خود سے بنائی ہوئی ہے، اور جو ہی نام آتا ہے اس ہستی کا، شخصیت کا، تو وہ عقیدتی شخصیت ہماری آنکھوں کے سامنے اور ذہن میں اور تخیلات کے سامنے آ جاتی ہے۔ حقیقی شخصیت اس تخیلاتی شخصیت کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، اور عقیدتی شخصیت چونکہ ہم نے بنائی ہے، نہ امام نے خود وہ اپنی شخصیت بنائی ہے، نہ اللہ نے وہ شخصیت بنائی ہے، وہ عقیدت مندوں نے بنائی ہے۔ جیسے عقیدت مندوں نے جو شخصیتیں بنائی ہیں ان کی تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں۔ آپ عقیدت مندوں کے بنے ہوئے پورٹریٹ ائمہ معصومین سے منسوب ہیں، دیکھیں، جس کا جیسے دل میں تصور آیا اس نے اسی طرح سے تصویر بنا لی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں زندان آ جاتا ہے۔ کل بھی روکا، وہ عزیزان جو مجالس کا انتظام کرتے ہیں زندان بنا رہے تھے سٹیج کے اوپر، تو پھر میں نے روکا کہ زندان نہیں بناؤ، صرف سٹیج بناؤ، مجلس کے لیے زندان نہ بناؤ۔ لیکن ظاہر ہے کہ عقیدت مند کے دل کو تشفی نہیں ہوتی امام کا نام سن کے یا امام کی تاریخ، بلکہ وہ زندان سے ہی مومن کو تسکین ملتی ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال زندان میں رہے، اور ظاہر ہے جب آدمی ساری عمر زندان میں رہے تو کیا کر سکتا ہے، اس نے کیا کیا ہوگا۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مثلا تاریخ کی کتابیں جو ائمہ کے بارے میں لکھی گئی ہیں، تاریخ نگار اور سوانح نگار انتہائی فقیر ہیں اس موضوع میں۔ 2 صفحے سے زیادہ امام موسیٰ کاظم کی تاریخ زندگی نہیں لکھ سکتے۔ بیان کرنے آئیں 10 منٹ سے زیادہ بیان نہیں ہے ان کے پاس۔ ایک طریقہ قدیم سے کچھ بزرگ مؤلفین نے شروع کیا، عقیدتی مؤلفین نے، کہ امام علیہ السلام کی تاریخ کیسے بنتی ہے، یہ یعنی ایک ثابت تاریخی اصول بن گئے ہیں۔ کس نے شروع کی میرے ذہن میں نہیں ہے، ابھی یہ تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ اس طرح کی سوانح نگاری کا موجد کون ہے، کس نے یہ طریقہ کار وضع کیا۔ مثلا امام علیہ السلام کی تاریخ ولادت یہ لکھ دیں گے 2-3 قول کہ یہ تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کے امامت کی نص ذکر کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد امام کی ازواج کا ذکر کریں گے، فلاں زوجہ تھیں۔ پھر امام کی اولاد کا ذکر کریں گے۔ پھر امام فلاں عہد میں رہتے تھے، فلاں خلیفہ یا فلاں حاکم تھا، اور شہادت زہر سے ہوئی یا زندان میں ہوئی۔ بس یہ ایک صفحے کے اوپر ساری معلومات ذکر کر دیتے ہیں۔ چند ایک معجزے اور کرامات بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ امام کے معجزات میں سے یہ تھا کہ مثلا ایک شخص تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، امام نے اس کو مرغی دی تو مرغی کے پیٹ میں ہیرا تھا، وہ ہیرا اس سے نکلا اور اس نے اپنا کام چلا لیا۔ تو اس طرح کے معجزات بھی ساتھ ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ کل حیات امام، اور ابھی موجودہ نسل یا سابقہ نسلوں کے ذہنوں میں تاریخ پڑھے بغیر ہی یہ سیرت بیٹھ گئی ہے کہ ائمہ ایسے ہوتے ہیں، یہ طریقہ کار ہوتا ہے ان کا، کہ ولادت ہوتی ہے، ولادت کے بعد پھر ناز نعمت میں تربیت پاتے ہیں، اتنے ناز نعمت میں تربیت پاتے ہیں کہ خود اپنا کام بھی کوئی کرنا
نہیں جانتے. یہ ذاکروں نے جو ہمیں سکھایا ہے سیرت. مثلا جیسے وہ پڑھتے ہیں بیویوں کے بارے میں کہ مولا علی اپنی بیٹیوں کو کہتے تھے کہ بیٹیوں تھوڑا تھوڑا چلنے کا بھی طریقہ سیکھو سین میں, اپنے گھر کے سین میں چلا بھی کرو تاکہ آپ کو چلنا آ جائے. اب یہ مصائب کا جملہ بنا رہے ہیں یہ تاثر دینے کے لیے کہ مولا علی کی بیٹیاں چلتی بھی نہیں تھیں گھر میں, چلنے کا بھی انہیں طریقہ نہیں آتا تھا. اپنی طرف سے فضیلت بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ وہ اتنی ناز نعمت میں پلی ہوئی تھیں کہ انہیں گھر میں بھی سین میں بھی چلنا نہیں آتا تھا. چلنا نہ آنا یہ فضیلت ہے کسی انسان کے لیے جو چل بھی نہ سکے. یہ وہ خود ساختہ عقیدتی شخصیت یا عقیدتی فضائل ہیں جو پیش کرتے ہیں. باقیوں کے بارے میں بھی یہی تصویر انسان کے ذہن میں قائم ہو جاتی ہے. جبکہ حقیقت اوجل رہتی ہے. آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں مشاہدہ کریں کہ ایک خاص قسم کا دور ہے جو امام کی امامت کا زمانہ ہے, جس میں امت کی رہنمائی و قیادت امام نے کرنی ہے, دین کی سرپرستی امام نے کرنی ہے بحیثیت حجت خدا, اور وہ ظالم ستمکار حکومتیں ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے, گمراہیاں ہیں, بدعتیں ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. یہ امام علیہ السلام کی عملی زندگی ہے. 3 اہم محاذ تھے جن پر امام علیہ السلام نے مقابلہ کیا. 3 محاذ تھے. چونکہ حکومت تو نہیں تھی, ایک بہت بڑا شعبہ امامت کا معطل تھا, حاکمیت, حکومت نہیں تھی. حاکم طاغوت تھا, طاغوتیت کا مقابلہ کرنا پڑا. وہ طاغوتیت جو لوگوں نے, امت نے قبول کی ہوئی ہے اور ان کو خلیفہ اور حاکم مانا ہوا ہے, اور ائمہ کے لیے کوئی قائل نہیں ہے سرے سے, جیسے آج پاکستانی شیعہ ہیں کہ امامت کی حاکمیت کے سرے سے قائل نہیں ہیں. انہیں ائمہ سے شفاعت کروانی ہے, شفاع لینی ہے, دعائیں قبول کروانی ہیں, اور بہت ساری منظوریاں کروانی ہیں, لیکن ائمہ کو حکومت کے قریب آنے نہیں دینا. یہ پاکستانی شیعوں نے ٹھانا ہوا ہے کہ تاریخ میں آپ کو کسی نے حاکم بننے نہیں دیا تو ہم یہ کام ہم بھی نہیں کرنے دیں گے. یہ حکومت طاغوتیت کا حق ہے اور طاغوت کے ساتھ ہی رہیں گے. آپ معنوی شخصیات ہیں, آپ کی مجالس کروائیں گے, آپ کے لیے سینہ کوبی کریں گے, آپ کے لیے آنسو بہائیں گے, آپ کے لیے نظر نیاز کریں گے, لیکن حاکمیت آپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تاریخ میں بھی ایسا ہی رہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, جن کو اللہ کی طرف سے امت کی امامت, ریاست, قیادت, حاکمیت عطا ہوئی ہے, امت اس ریاست و قیادت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. معنویت کے قائل ہے, البتہ معنویت قبول کرتے ہیں. امام علیہ السلام کے سامنے ایک بڑا محاذ طاغوت حکمران تھے, اور امام علیہ السلام نے اس طاغوتی دور میں جس طرح زندگی بسر کی, مبارزاتی زندگی بسر کی. یہ نقطہ میں آج ضمناً بیان کر رہا ہوں, انشاءاللہ بعد میں کسی اور فرصت میں اس کی وضاحت کریں گے کہ روش طاغوتیت کے اندر رہنے کی روش کیا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نمونہ ہے, اسوہ ہے. طاغوتی نظام میں ائمہ اور ائمہ کے پیروکار کیا کریں, کیسے رہیں. حجت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. البتہ وہ طاغوتیت آج کی طاغوتیت سے بہت مختلف تھی. آج اس طرح کی طاغوتیت نہیں ہے, یعنی ائمہ اور پیروان ائمہ اس طرح شکنجوں میں نہیں ہے جس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں تھا. آج بہت آزادی ہے پیروان امامت کو, ہر چیز کی آزادی ہے ان کو. کسی بھی ماحول کے اندر رہ کر جو کرنا چاہیں, جیسا کہ ابھی کر رہے ہیں,
مثلا پیروان امامت جہاں رہتے ہیں کئی حکومتوں کے اندر مثلا ایسے کام کر جاتے ہیں جو ان حکومتوں کے قوانین اجازت نہیں دیتے. جن جن حکومتوں میں رہتے ہیں ان حکومتوں کے قوانین اجازت نہیں دیتے، لیکن یہ پھر بھی وہ کام کرتے ہیں، وہاں کر لیتے ہیں ان کا. فرض کرے عربی ممالک ہیں، وہاں مجلس کی اجازت نہیں ہے، یہ پھر بھی کر لیتے ہیں، مجلس چھپ کے کر لیتے ہیں، کسی اور جگہ پہ جا کے بیٹھ کے کر لیتے ہیں. کئی ممالک ہیں جہاں پر خونی ماتم نہیں کرنے دیتے، قانوناً ممنوع ہے، یہ پھر بھی کر لیتے ہیں وہاں، یا سامنے کر لیتے ہیں یا چھپ کے کر لیتے ہیں. یہ آزادی ہے ان کو. لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں طاغوتیت اس طرح سے نہیں تھی. وہ طاغوت اس طرح سے تھے کہ وہ امام و امام کے پیروکار کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس قسم کی طاغوتیت، جفاکار، ظالم، ستمگر طاغوت، اس کے مقابلے میں اب امام کا عہد گزرا ہے. امام نے اس حکومت کا دباؤ قبول نہیں کیا. 6 حکمران امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عہد میں گزرے ہیں. 6 حکمران، 1 اموی اور 5 عباسی. آخر ہارون الرشید نے شہید کروا دیا. ان سب کے عہد حکومت میں کسی کا بھی امام نے دباؤ قبول نہیں کیا. دباؤ میں نہیں رہے امام، زندان میں رہے. دباؤ میں رہنا اور زندان میں رہنے میں فرق ہے. عموماً زندانوں میں وہی جاتے ہیں جو دباؤ قبول نہیں کرتے. جو دباؤ قبول کر لیتے ہیں وہ جیلوں میں نہیں جاتے، وہ جیلوں سے باہر ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں. طاغوت دباؤ میں رکھنا چاہ رہا ہے، امام نے دباؤ قبول نہیں کیا. اور یہ روش امامت ہے کہ طاغوتی حکومت میں دباؤ میں رہ کر مت زندگی بسر کرو. امام نے حکومت کو دباؤ میں رکھا. حکومت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جانب سے سخت دباؤ میں تھی. 6 کی 6 حکومتیں، 6 حکمران آئے، بعض مختصر، بعض ذرا طولانی مدت کے لیے. 35-40 سالہ دور گزرا سیاسی، اور امام کی طرف سے ان کے اوپر دباؤ ہے. یہ ایک روش ہے طاغوتی ماحول میں رہنے کی، امامت کی روش امامت. یہ کہ برفرض اگر حاکمیت آپ کی نہیں ہے، حکومت آپ کی نہیں ہے، یا آپ نے بنائی نہیں ہے، یا آپ بنا نہیں سکتے، ان ساری صورتوں میں آپ اس طرح سے بھی زندگی بسر نہ کرو کہ دباؤ میں رہو. یہ دباؤ میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ حکومت بہت جفاکار ہے، یہ مومنین کو دباؤ میں رکھتی ہے، پس مومنین ایک ایک کر کے اپنا دین چھوڑتے جائیں. یہ بھی نہیں کرنا چونکہ حکومت ناراض ہوتی ہے، یہ عمل بھی نہیں کرنا چونکہ حکومت نالاں ہوتی ہے، یہ کام بھی نہیں کرنا چونکہ حکمران کو اچھا نہیں لگتا. ہم نے تو اس ملک میں رہنا ہے، گزارا کرنا ہے. جو کام ان کو اچھا نہیں لگتا، جس کا وہ اشارہ دے دیں، اس کو چھوڑ دینا ہے. یہیں پر لاہور میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے متدین آدمی، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، انہوں نے بتایا کہ یہاں مدرسے کے اندر آذان نشر نہیں ہو رہی تھی. ہمیشہ انہوں نے کہا چونکہ ہم مدرسے کے پڑوس میں تھے تو ہر روز ہم مدرسے سے جو آذان نشر ہوتی تھی اسی کے مطابق اپنے اعمال انجام دیتے تھے. مثلا صبح منتظر رہتے تھے کہ آذان ہوگی تو اٹھ کے نماز پڑھ لیتے تھے، یا ماہ رمضان میں سحری افطاری مدرسے سے آذان نشر ہوتی تھی، گھر میں آواز آتی تھی تو اس کے مطابق اپنے اعمال ہم نے ترتیب دیے ہوئے تھے. تو
کہا کہ 1 ہفتہ ہو گیا پورا اذان نہیں آئی ماہ رمضان میں، کسی 5 اوقات میں سے 3 وقت کی ویسے دیتے ہیں شیعہ، لیکن 5 کی ہونی چاہیے، چونکہ 5 اوقات ہیں نا، 5 نمازیں ہیں، 5 اوقات ہیں، لیکن یہ 5 کو سمیٹ کے 3 کر لیا انہوں نے اوقات 3 وقتوں میں، وہ 3 کی بھی نہیں ہوئی۔ پوچھنے کے جا کر اس چوکیدار سے پوچھا کہ بھئی اذان کیوں نہیں آ رہی، اسپیکر خراب ہو گیا ہے، کوئی اور مسئلہ بن گیا ہے؟ تو کہا جی نہیں، اسپیکر خراب نہیں ہوا، بلکہ جس محلے میں مدرسہ ہے اسی میں ایک اور حکمران کا بیٹا رہتا ہے، تو اس نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ کے مدرسے کی آواز ہمارے گھر آتی ہے اور یہ اذان ہمیں پسند نہیں ہے، چونکہ اس میں علی ولی اللہ ہوتا ہے، تو آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ اذان ایسی دو کہ ہمارے گھر میں آواز نہیں آنی چاہیے۔ تو اس دن سے اذان ہی چھوڑ دی انہوں نے دینا۔ یہ بہت برہم ہوئے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا کہ اذان فوراً نشر کرو، ورنہ میں ساری قوم کو لے کر ادھر احتجاج کروں گا آپ کے خلاف آ کر، آپ کو حق نہیں بنتا اذان روکنے کا۔ یہ ہوتا ہے دباؤ میں آنا کہ حکمران کو اذان پسند نہیں ہے تو ہم اذان کہنا چھوڑ دیں۔ حکومتوں کو بہت کچھ پسند نہیں ہوتا۔ دباؤ میں رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت و حاکم کو پسند نہیں ہے، آپ کے دین کا حصہ ہے، آپ کے مذہب کا حصہ ہے، آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کے قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کی سیرت ہے، ائمہ اطہار کا فرمان ہے، اور وہ ہمارے فرائض میں سے ہے، واجبات میں سے ہے، وہ کسی کو پسند نہیں ہے تو ہم اسے روک لیں گے، چونکہ یہ ان کو اچھا نہیں لگتا، لہذا ہم مخفی ہو کے رہیں، دباؤ میں رہیں۔ اس کی بہت واضح مثال دباؤ میں رہنے کی اس وقت ہندوستانی مسلمان ہیں سارے، بعض البتہ نہیں ہیں، ہندوستانی حکومت کے دباؤ میں نہیں آتے، ہندوستانی قانون کو مانتے ہیں، مسلمان دوسروں سے، ہندوؤں سے زیادہ وہاں قانون کے پابند ہیں، چونکہ تھوڑے ہیں اس لیے زیادہ قانون شکنی نہیں کرتے، کم کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں، سہمے ہوئے رہ رہے ہیں، ہندوستان کے اندر مغلوب حالت میں رہ رہے ہیں، گھبرائے ہوئے رہ رہے ہیں۔ بعض ان میں سے اس قدر شدید دباؤ میں ہیں کہ وہ واجبات بھی نہیں انجام دیتے۔ مثلا کسی وزیر نے بیان دیا کہ مخلوط آبادی ہے، مسلمان ہندو سارے رہتے ہیں، اذان نہیں ہونی چاہیے، تو یہ کہتے ہیں اذان نہیں ہونی چاہیے۔ بعض ایسے ہیں کہ ان ہندوؤں سے خیر سگالی کے لیے ان کے مندر میں جا کر ان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، بتوں کے اوپر سجدے کرتے ہیں جا کر۔ ابھی ایک نام نہاد شیعہ گیا مندر کے اندر جا کر، وہ دودھ بھی پلایا بتوں کو اور پوجا بھی کی اس نے، اور سارے وہ منتر بھی پڑھے اس نے سارے وہاں، یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ آپ ہندوؤں کے ساتھ مل جل کے رہو، ان کے ساتھ ایک سلامتی امنیت کے ساتھ رہو اور رواداری کے ساتھ رہو، لیکن دباؤ میں نہ رہو، دباؤ میں آ کر اپنا دین نہ چھوڑو۔ ایک ان میں سے اس نے یہ بیان دیا، ظاہراً ان شعر بھی بنایا ہوا ہے انہوں نے، بعض قوالی کرتے ہیں، بعض نوحے پڑھتے ہیں، وطن کی محبت کے شعر، قوالیاں اور نوحے بنائے کہ جب میں مروں تو مجھے کفن میں سفید کفن نہیں پہنانا، یہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ مجھے ہندوستانی پرچم میں ترنگے میں مجھے دفن کرنا۔ مجلس امام موسیٰ کاظم کی برپا کرتے ہیں، ماتم امام موسیٰ کاظم کا، زیارت امام موسیٰ کاظم کی کرتے ہیں، اور وصیت یہ کر کے جا رہا ہے۔ اس قدر دباؤ میں رہنا یہ نہیں ہے سیرت ائمہ۔ ائمہ کے اوپر مصائب کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ دباؤ قبول نہیں کرتے تھے۔ دباؤ میں آئے ہوئے آدمی کو تو تکلیف کوئی نہیں پہنچاتا۔ دباؤ میں آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی سے ڈر کے، سہم کے، خوف زدہ ہو کر اپنا دین چھوڑ دو، اپنا طور طریقہ چھوڑ دو، اپنی پہچان چھوڑ دو، اپنی شناخت چھوڑ دو، اپنا مذہب چھوڑ دو،
اور اس کے رنگ میں رنگے لو اور وہ کام کرو جو وہ چاہتا ہے، جو اس کو پسند ہے، خوش ہے، وہ کام کرو آپ. یہ ہے دباؤ میں رہنا. ظاہر پاکستان میں بھی بعضوں کا مسلک یہی ہے، بعض ہمیشہ شیعہ کے کان میں یہی بھرا ہے کہ ورنہ آپ مشکوک ہو جائیں گے. دباؤ میں کیوں رہیں؟ یہ ظالم حکومتوں کے دباؤ میں کیوں رہیں آپ پاکستان کے وفادار رہیں، پاکستان کے قانون کا احترام کریں، آپ پاکستانی کی حیثیت سے رہیں تو پاکستان کے سارے حقوق آپ کو حاصل ہیں دوسروں کی طرح. آپ پاکستان دشمنی میں کسی طرح بھی کسی بھی پہلو سے ملوث نہ ہو، نہ کسی دہشت گردی میں، تو پھر دباؤ میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح دوسروں کو حق ہے آپ کو بھی حق ہے اس ملک کے اندر اپنی پہچان کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی شخصیت کے ساتھ زندگی بسر کرو، اپنے دین کے ساتھ زندگی بسر کرو. آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حکومت کو دباؤ میں رکھا ہوا تھا، نہ حکومت کے دباؤ میں تھے. اور یہ بات بہت برملا تھی، کھلی ہوئی بات تھی، اس لیے بار بار پکڑ کے امام علیہ السلام کو زندانوں میں، مختلف شہروں میں اور مختلف زندانوں میں رکھتے تھے، چونکہ حکومت دباؤ میں آئی ہوئی تھی امام کی طرف سے. یہ بہت اہم سیاسی اقدام تھا امام علیہ السلام کا، ایک اسٹریٹجی تھی اس عہد میں جسے امام نے عملی کیا. ایک اور طبقہ جو امام کے سامنے تھا، جو ایک محاذ تھا وسیع اور بہت طاقتور، وہ مخالفین کا، دوسرے فرقوں کا تھا. دوسرے فرقے جن کے حکومتی تائید جن کو حاصل تھی، وسائل تھے، اکثریت تھی اور ہر منصب، ہر عہدہ ان کے پاس تھا، اس کی بدولت چونکہ وہ تشیع کے ساتھ، امامت کے ساتھ نظریاتی اختلاف رکھتے تھے، لہٰذا وہ ایک محاذ تھا. امام علیہ السلام نے اس محاذ کا بھی مضبوط مقابلہ کیا. ایک ستمگر حکومت کے اندر رہ کر اس کے دباؤ میں نہیں آئے. ایک بہت بڑا محاذ مخالفت کا امام کے سامنے تھا اور امام اس کے دباؤ میں بھی نہیں آئے اور اس کا بھی مقابلہ کیا، لیکن نہ فرقہ واریت کے طور پر مقابلہ کیا، وہ نہیں کیا، بلکہ ان کے شبہات، ان کے مغالطات، ان کو امام اپنے شاگردوں کو تیار کرتے. مخصوص شاگرد تھے امام علیہ السلام کے جنہیں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے مناظروں کے لیے، تبلیغ کے لیے، مخالفوں کی محافل میں جا کر انہیں غلط، ان کی جو ذہنیت بنی ہوئی ہے اس ذہنیت کو تبدیل کرنے کے لیے تربیت کیا ہوا تھا، جن میں سے ایک بہت معروف شخصیت ہے ہشام. مخصوص امام کا ایک درس، فلسفی درس امام کاظم علیہ السلام کا، جو حدیث عقل و جال میں مرحوم کافی نے، مرحوم کلینی نے نقل کی ہے، باقی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. بہت نورانی حدیث ہے. ایک توفیق اللہ تعالیٰ نے دی، کم مقدسہ میں اس کی شرح بھی کی تھی، اصول کافی کی تفسیر کے ضمن میں اس حدیث نورانی کی، جس میں امام علیہ السلام نے قرآن کریم سے عقل کے حجیت اور مقام اور مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو کیا حیثیت دی اور عقل کیا مقام رکھتا ہے انسان کی معرفت و انسان کے دین میں، ہشام کو خوب تربیت کیا، سکھایا، ایک ایک آیت ہشام کو سکھائی. اور بعض شاگرد ایسے تھے جنہیں ائمہ مختلف شہروں میں روانہ کرتے تاکہ یہ جو جو بناتے ہیں، پراپوگنڈا کرتے ہیں، بہتان تہمتیں لگاتے ہیں، یہ حقیقت جا کر لوگوں پر واضح کریں. اس مخالف طوفان کا بھی مقابلہ کیا. اور ان دونوں سے زیادہ خطرناک صورتحال جو امام علیہ السلام کے عہد میں پیش آئی اور امام نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد سے تشیع مکتب کا جو دفاع کیا اور باقی رکھا، وہ بہت بڑا طوفان تھا. وہ فتنہ تھا جو خود تشیع کے اندر پھوٹ پڑا حکومتوں کی مداخلت کی وجہ سے، اور بعض اقتدار پرست عناصر جو تشیع کے اندر رخنہ کیے ہوئے تھے. بعض ایسے افراد تھے
جو ائمہ کے ہوتے ہوئے آج جو سیاست ہو رہی ہے یہ وہی تھی، ائمہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. اور وہ کیا تھا؟ تحزب. ائمہ کے ہوتے ہوئے، امام صادق امام کاظم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے شیعوں نے پارٹیاں بنانا شروع کر دی، جماعتیں بنانا شروع کر دی، تنظیمیں بنانا شروع کر دی، اپنا منشور بنانا شروع کر دیا، اپنا آئین بنانا شروع کر دیا، اپنے لیڈر چننا شروع کر دیا، ائمہ کے ہوتے ہوئے، امام معصوم کے ہوتے ہوئے. اور اس میں امام کے خاندان کو بھی استعمال کیا. یہ سب سے بڑا بحران تھا امام علیہ السلام کے سامنے پیش آیا، جس میں ایک بڑی جماعت جو بعد میں ایک فرقہ و مذہب کی حیثیت اختیار کر گئی، اسماعیلی جماعت، تشیع کے اندر سے ٹوٹے. امام صادق علیہ السلام کے ماننے والے، امام صادق علیہ السلام کی امامت کے پیروکار، لیکن جب امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام موسیٰ کاظم کو امام نہیں مانا، بلکہ اسماعیل جو امام صادق علیہ السلام کے فرزند تھے بڑے، انہیں امام مانا، جو فوت ہو چکے تھے پہلے. امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی، اور امام صادق علیہ السلام نے خود انہیں بقیع میں دفن کیا اپنے ہاتھوں سے، اور سب کو گواہ بنایا شیعوں کو کہ دیکھو یہ دنیا سے جا رہے ہیں اور میں انہیں دفن کر رہا ہوں. یہ معتقد ہو گئے کہ نہ، اسماعیل وفات نہیں پائی بلکہ پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں، امام غائب ہیں. امام کاظم علیہ السلام کے مقابلے میں مذہب بنا لیا، فرقہ بنا لیا، جماعت بنا لی، گروہ بنا لیا، امام کاظم علیہ السلام کی امامت کا انکار کر دیا. ظاہر ہے یہ بحران ان دونوں سے زیادہ سخت تھا، طاغوتی حکومت اور وہ اکثریتی طبقہ مخالفین جو اہل بیت کی نسبت، جن کے ذہنوں کے اندر غلط فہمیاں بھری گئی تھی تشیع کی نسبت، ایک بہت بڑا طبقہ عوام کا، لکیر کے فقیر، جنہیں جس مولوی نے، جس شخص نے گمراہ کیا وہ اسی طرح معتقد ہو گیا. اہل بیت کے بارے میں عجیب و غریب گمراہیاں پھیلاتے تھے یہ حکومتی لوگ. بنو امیہ نے ایک کام یہ کیا تھا کہ امیر المومنین کے زمانے میں بنو امیہ یہ حرکتیں کرتے تھے کہ لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرا کے لے جاتے تھے. یہ قبائل تھے، خیمے لگاتے تھے صحراؤں کے اندر، بھیڑ بکریاں ریوڑ پالتے تھے مویشی. رات کو بنو امیہ کے دستے حملہ کرتے، ان کے مویشی چرا کے لے جاتے، اور یہ پروپیگنڈا کرتے کہ یہ علی کی فوج ہے جو لوٹ مار کر رہی ہے. تو لوگوں کو تحقیق تو کوئی نہیں کرتا، پیچھا تو کوئی نہیں کرتا، تو ایک دم افواہ پھیل جاتی کہ کوفہ کی فوج نے، علی کی فوج نے ہماری بھیڑ بکریاں چرا لی، غریبوں پہ ظلم کر رہے ہیں. پھر تھوڑے دنوں کے بعد ان میں سے مثلا 100 بکریاں چرا کے لے جاتے، 50 واپس لے آتے، 50 کھا لیتے بنو امیہ، 50 واپس لے آتے، اور وہ یہ کہتے کہ یہ دیکھو یہ علی کی فوج یہ بکریاں چرا کے لے گئی تھی اور ہم نے ان سے چھین کے لڑائی کر کے تمہارا مال واپس کر کے، باقی انہوں نے نہیں دی اور یہ ہم لے آئے. لوگ ان کے شکر گزار ہوتے بنو امیہ کے کہ یہ دیکھو یہ علی کے شیعہ یہ لوٹ مار کرتے ہیں اور آپ ہمارے نجات دہندہ ہو، آپ ہمارے اموال کی حفاظت کرتے ہو. ابھی بھی یہ کام ہو رہا ہے، ابھی بھی شیعہ جہاں جائیں یہ خطرہ ابھی بھی ان کے سر پر ہے. یہ بنو امیہ والی چالیں، جیسے گلگت بلتستان ہے، جیسے کوئٹہ ہے، مثلا کوئٹہ میں یہ کام ہو رہا ہے. کوئٹہ میں کوئٹہ کے شیعوں کو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایران، کوئٹہ کے شیعوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے، یہ انہی بدوؤں کی طرح بنا دیا گیا ان کو کہ ایران دیکھو شیعہ حکومت ہے، ولایت فقیہ ہے، یہ ولایت فقیہ تمہارے لیے کچھ نہیں کرتے، نہ صرف کچھ نہیں کرتے بلکہ نقصان پہنچاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ویزا نہیں دیتے آپ کو، فلاں آپ سے تعصب کرتے ہیں. اور یہ دوسرے مثلا NGOs ہیں، یا آسٹریلیا ہے، یا کینیڈا ہے، یا امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یہ ہمارے لیے کیا کیا کرتے ہیں.
یہ باقاعدہ کوئٹہ میں یہی بنو امیہ والا کام یہ کر رہے ہیں بعض شیعوں کو بہکانے کے لیے. سادہ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. گلگت بلتستان ہے، پارا چنار ہے، وہاں ہر جگہ پر یہ حربہ استعمال کرتے ہیں. یہ ولایت و امامت کے خلاف انہی کے پیروکاروں کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے. امام علیہ السلام نے یہ بحران بھی مدیریت کیا، اس کا بھی مقابلہ کیا اور اس کو ناکام کیا. اور تشیع کو جو بہت شدید خطرہ اندر سے تحزب سے شروع ہو گیا، پارٹی بنانے سے شروع ہو گیا، گروہ بننے سے شروع ہوا، اس سے بچایا تشیع کو. 3 بڑے گروہ، بہت معروف گروہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں شیعوں کے اندر 3 پارٹیاں پیدا ہوئیں، 3 لیڈر پیدا ہوئے. ایک افتاح، محمد افتاح یا کیا نام تھا، اس نے پارٹی بنا لی، اپنی گروہ لیڈر بن کے خود امامت کا دعویٰ کر دیا. اور ایک ناووسیہ فرقہ بنا. پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک اور جماعت بنی، وہ بہت خطرناک جماعت تھی، اور وہ تھے واقفیہ. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں اندرونی خلفشار تشیع کے اندر پیدا ہوا. حکومت اس کو بھرپور مدد کرتی تھی، یعنی اقتدار پسند، جاہ طلب، قیادت پسند، ریاست پسند افراد ڈھونڈ لیتے کمزور لوگ کہ کس کو امامت کا شوق ہے، کس کو قیادت کا شوق ہے. ایسے لوگ حکومتیں ڈھونڈ لیتے ہیں ایسے، اور حکومتیں ان لوگوں کو اٹھا کے آگے کر دیتی ہیں کہ آپ بھی دعویٰ کرو، آپ کسی سے کم ہو، آپ تو زیادہ لائق ہو، آپ زیادہ حقدار ہو. تشیع کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عہد میں بحران پیدا کرنے کے لیے یہ حرکات انہوں نے انجام دی. اور ایسے میں جب تشیع کے اندر ایسے شبہات، مثلا یہ کہا جائے کہ امام موسیٰ کاظم امام نہیں ہیں بلکہ اسماعیل امام ہیں، اور وہ پردہ غیبت میں چلے گئے. ظاہر تشیع کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. کیا کریں بھی، عام لوگ کیا کریں؟ ذاکر خطیب ممبروں پہ آ گئے، انہوں نے بھی آ کر یہ بھرپور تقریریں اور مجلسیں پڑھنا شروع کر دی شیعوں کو کہ اسماعیل امام ہیں. اب توجہ کریں کہ 2 سلسلے یہاں سے شروع ہوتے ہیں. ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قیادت امامت میں، اور ایک اسماعیل کے نام پر ان کا بیٹا محمد اسماعیل، محمد ابن اسماعیل، کہ یہ بہت تیز آدمی تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سگا بھتیجا جس نے اس پارٹی کی قیادت کی، یہ حزب. اصل اسماعیل تو پہلے فوت ہو گئے تھے، انہوں نے نہیں بنیاد رکھی، انہوں نے ایک دن بھی اس مذہب کی قیادت نہیں کی یا اس فرقے کی. ان کے بیٹے نے سارا اقدام کیا، محمد ابن اسماعیل نے. یہ محمد ابن اسماعیل مختلف اس کے نام ہیں، مثلا ستور اس کا ایک نام ہے، خفا اس کا ایک نام ہے، کتوم اس کا ایک نام ہے. یہ بہت ہی تنظیمی ذہنیت کا بندہ تھا اور مخفی رہتا تھا، انڈر گراؤنڈ. آج کل کی اصطلاح یہ کتوم و ستور و یہ سب اصطلاحات تھیں اس زمانے کی جو استعمال کرتے تھے، یعنی انڈر گراؤنڈ، انڈر ورلڈ، زیر زمین فعالیت کرنے والوں میں سے تھے. یہ فوراً زیر زمین ہو گئے اور اس نے مختلف شہروں میں، کبھی بصرہ چلا گیا، کبھی کوفہ چلا گیا، کبھی مختلف عراق کے اور دوسرے علاقوں کے اندر. پھر اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے ایک آگے ان میں بھی تقسیم ہوتی گئی، لیکن اپنا ایک سلسلہ قائم رکھا اسماعیلیہ، جو ابھی تک قائم ہے، جاری ہے ابھی. انہوں نے امامت کو اسماعیل اور اولاد اسماعیل میں جاری رکھا کہ ابھی ان کے 2-3 امام ہیں، چونکہ ان میں تقسیم ہو گئے، فرقے پیدا ہو گئے اسماعیلیوں میں، 6 امامیوں میں، جن میں بوری ایک
فرقہ یہ بھی شیش امامی ہے اور آغا خانی بھی ہیں، اور ایک اور بھی سلسلہ ہے ان کے اندر. 3 سلسلے اس وقت ان کے موازی طور پر جاری ہیں، جن میں معروف آغا خانی ہیں. اور امامت کا ان کا سلسلہ ہے. پھر انہوں نے حکومتیں قائم کی اور تقویت ہوئی، بڑی طاقت انہوں نے حاصل کی. تاریخ کے اندر بڑی بڑی قلمرو پر حکومت کی انہوں نے. اور اس کے مقابلے میں اثنا عشری سلسلہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت و قیادت میں جاری رہا. امام علیہ السلام کے عہد میں ہی یہ بحران شروع ہوئے. اب آپ توجہ کریں کہ وہ میراث جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تھی، امام علیہ السلام نے طاغوتیت کے زمانے میں زندگی بسر کی، امامت کا عہد طے کیا، اور مخالفتوں کا ایک طوفان تھا امام کے مقابلے میں، اور اندرونی طور پر قوم کے اندر تشیع کے اندر دڑا بندی اوج پہ پہنچی ہوئی تھی. ایسے میں امام علیہ السلام نے امامت کا اپنا جو عہد نبھایا کہ حکومت سے دباؤ قبول نہیں کیا، مخالفین کو موقع نہیں دیا کہ وہ تشیع کو اپنے یلغار سے محو کر سکیں، جو ان کی کوشش تھی کہ اس طرح سے تشیع کی تعلیمات کے اندر حملہ کریں کہ کچھ باقی نہ رہے. ہشام جیسے شاگرد تربیت کر کے امام علیہ السلام نے اور انہیں روانہ کیا، مختلف جگہوں پر حکم دیا، انہیں بھرپور تیاری کی کرائی، اور بعد میں وہ جو کچھ ہوتا امام نظارت بھی کرتے تھے اس کے اوپر. اور تشیع کے اندر خصوصاً جو پھوٹنے والا مسئلہ تھا اسے اس احسن طریقے سے امام علیہ السلام نے سنبھالا تاکہ اصل جو تشیع مکتب خالص اہل بیت کا تھا وہ امام علیہ السلام نے محفوظ رکھا. یہ سب کچھ روز شہادت امام و روز ولادت امام متذکر ہونے کی ضرورت ہے. زندان میں امام کو بنو عباس نے ڈالا تھا. زندان سنت امام موسیٰ کاظم نہیں ہے، مبارزہ سنت امام موسیٰ کاظم ہے. طاغوت جو کرتا ہے ائمہ کے ساتھ، مثلا ابن ملجم نے تلوار ماری علی علیہ السلام کے سر میں، یہ علی کی سنت ہے، یہ ابن ملجم کی سنت ہے؟ یہ تو ابن ملجم کا عمل ہے تلوار مارنا علی کے سر پر. علی کی سنت کیا ہے؟ صبح کی نماز کا قیام. علی کی سنت خوارج کا مقابلہ. علی کی سنت قیام بالحق، عدالت کا نظام قائم کرنا. یہ امیر المومنین کی، یہ ائمہ کی میراث ہے. زندان بنو عباس کی سنت تھی کہ ائمہ کو زندان میں جکڑا. ہم نے زندان زندہ رکھ لیا ہے، مبارزہ بھول گئے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اگر خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو امام کی مجلس، امام کے سوگ، امام کا نوحہ، امام کا مرثیہ، امام کا قصیدہ، وہ امام کے سنت اور امام کے مبارزات کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے. اور ضرورت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سنت، چونکہ آج تشیع بہو انہی حالات کا شکار ہے. طاغوتوں کے چنگل میں ہے، مخالفین کی جلغار ہے، اور اندر پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اندر تہذب ہے، سلسلے ہیں. آج برطانوی شیعہ، MI6 کے شیعہ، غالی، نصیری، مشرق، یہ سب تشیع کے اندر رخنے کر رہے ہیں. ان کے مقابلے کے لیے کیا کریں؟ ان کو کس طرح سے لگام دی جائے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کس طرح سے ان کو لگام دی، اور کس طرح وہ حق راستہ اہل بیت کا، رسول اللہ کا راستہ محفوظ رکھا. ان تمام تر سختیوں کے باوجود، یہ تینوں سختیاں کمر شکن ہیں کہ حکومت اتنی جفاکار ہو، طاغوت، اور دوسری طرف سے مخالفت اتنی کثرت سے ہو اور یلغار ہو، طوفان ہو تبلیغات و پراپوگنڈے کا، اور تیسری طرف سے اندر ایسے فتنہ گر لوگ
تشیع کے اندر پیدا ہو جائیں جو باقاعدہ مذہب بنانے سے بھی نہیں ڈرتے، ٹولہ بنانے سے نہیں ڈرتے، امام کے مقابلے میں بھی قیام کر رہے ہیں، یہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سنت قائم کی ہے۔ یہ سنت آج تمام دنیا کی تشیع کے لیے اور خصوصاً پاکستانی تشیع کے لیے لازمی ہے۔ یہ سنت حسنہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نجات دہندہ۔ یا باب ہوائج مولا، یا باب ہوائج مولا، یا باب ہوائج مولا، ہے امام کاظم امام، ہے امام کاظم امام۔ مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ بغداد کے قیدی پر، بغداد